پانی کا پائپ لگا کر سیڑھیاں دھوتی شفق کا گہرا نیلا ٹراؤزر پاؤں سے ذرا اوپر تک گیلا ہو چکا تھا۔ سفید اور نیلی لمبی قمیض کا دامن بھی پانی کی فوار سے بھیگ رہا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی مزید زور سے سیڑھیاں دھونے لگی۔ وقفے وقفے سے پانی کے پائپ سے منہ پر بھی پانی ڈال لیتی۔ نیچے کے باورچی خانے سے پریشر کوکر کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ صاف ستھرے صحن میں ترتیب سے رکھے گملوں میں گلاب اور موتیا کے پھول تازہ تازہ دیے گئے پانی سے دھل دھلا کر اور بھی نکھر گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں دھو کر پائپ سمیٹ کر وائپر سے فرش خشک کر رہی تھی جب عدیل گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم یہ سیڑھیاں دھو رہی تھی یا خود کو؟ ایسے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے ڈبکی لگا کر نکلی ہو۔ اور اس پر جملہ اچھالتا کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود شاپر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کوئی آنے والا ہے۔ اس نے وائپر اپنی جگہ پر رکھا اور امی کو بتا کر نیچے آ گئی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے تائی امی کے آگے سے ہرا دھنیا اٹھایا اور خود کاٹنے لگی۔ انہوں نے تشکر بھری نظروں سے اس کی سمت دیکھا اور خود کبابوں کا مسالہ تیار کرنے لگی۔ ہاں، عدیل کے ماموں ممانی آ رہے ہیں کراچی سے۔ اس مرتبہ تو پورے 5 سال بعد آ رہے ہیں۔ تائی امی کے لہجے میں اپنے میکے والوں کے لیے بہت پیار تھا۔ اچھا، پھر تو بہت خوشی کی بات ہے۔ یقیناً اب صباحت کی منگنی یا نکاح بھی کر دیں گے آپ۔ اس نے ہرا دھنیا کاٹ کر ڈبے میں بند کیا اور فریج میں رکھ کر تائی امی کے ساتھ کھڑی ہو کر ہنڈیا بھوننے لگی۔ ہاں، اب وہ لوگ آئیں گے تو ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ویسے میں نے سوچا ہے کہ نکاح ہی کر دوں اور اگلے سال صباحت کے ماسٹرز کے امتحان کے بعد رخصتی۔ تائی امی کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بھی گھر میں شادی کا سوچ کر خوش ہو گئی۔ ہائے تائی امی، میں تو امی سے کہہ دوں گی اچھے اچھے سوٹ سلوا کر دیں۔ اس کے اس جملے پر عدیل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہی بچوں والی خوشی، اور وہ کتنے خلوص کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے لیے امی کی مدد کر رہی تھی۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کر وہ اوپر جانے لگی تو عدیل صباحت کو کالج سے لے آیا۔ اس نے صباحت کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے یوں کہنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ امی، میں آپا کو لے آؤں؟ ان کی کال آئی تھی۔ ماموں ممانی کا سنا تو کہنے لگی کہ مجھے اور خالہ کو لے جاؤ۔ میں پہلے آپا کو لے آؤں، پھر خالہ کو بھی لے آؤں گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ تمہاری خالہ کو بھی بلا لوں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ عدیل اور صباحت کی بڑی بہن راحت آپا اپنی سگی خالہ کی بہو تھی اور 2 بہت ہی پیارے بچوں کی ماں بھی۔ آپا آئیں تو ذکی اور بانو کو اور مانو کو اوپر بھیج دینا، وہ جاتے جاتے بولی۔ عدیل نے لہٰذا بھر کو امی کی سمت دیکھا۔ شاید امی انہیں بھی نیچے آ کر کھانے کا کہہ دیں، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ ہاں، بھیج دیں گے اوپر، کارٹون لگا دینا دونوں کو، ویسے بھی اپنی ماں کو بہت تنگ کریں گے۔ اتنے عرصے بعد سب مل کر بیٹھیں گے، بچے کہاں سکون سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ ان کے جملے نے عدیل کو ایک بار پھر شفق کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یا تو وہ سمجھی نہیں تھی یا پھر منفی سوچنا اس کی عادت ہی نہیں تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ دن کے کھانے میں امی نے ماش کی دال اور شامی کباب پکائے تھے۔ وہ اوپر آئی تو امی قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی۔ صاف ستھرا سادہ سا گھر دونوں ماں بیٹی کے سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہنے اور کچن میں جا کر سلاد اور رائتا بنانے لگی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی صباحت کی نکاح میں پہننے والے سوٹ کا خیال تھا۔ ابھی وہ سلاد اور رائتا بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ نیچے مہمانوں کی آمد کا غلغلہ اٹھا۔ وہ باہر کی طرف لپکی جب امی نے قرآن شریف بند کر کے اسے ٹوکا۔ بری بات شفق، تائی امی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر بغیر بلائے کھانے کے وقت جانا بہت بری بات ہے۔ وہ سب اتنے عرصے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، آپس کی 100 باتیں ہوتی ہیں۔ تم جاؤ گی تو بھائی سمجھیں گے کہ شاید میں نے تمہیں جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ امی کی بات میں وزن تھا، وہ سمجھ گئی اور وہیں امی کے پاس بیٹھ گئی۔ آپس کی بات تو بہت خوشی کی ہے ان لوگوں کی۔ امی، تائی امی بتا رہی تھیں کہ اس مرتبہ صباحت کا نکاح کر دیں گی اور اگلے سال رخصتی۔ امی، آپ مجھے صباحت کی نکاح کی رسم کے لیے اچھا سا سوٹ لے کر دیں گی نا؟ وہ ان سے چپک گئی۔ ہاں، لے دوں گی۔ چلو اب کھانا لگاؤ، کھانا کھا لیں دونوں، اور تمہارے ابو تو صبح کہہ گئے تھے کہ آج دوپہر کو نہیں آئیں گے۔ امی نے اسے چمکارتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ صباحت دونوں بچوں کو سنبھالے اوپر آ گئی۔ شفق، انہیں سنبھال لو پلیز، نیچے تو آپا کو تنگ کر رہے ہیں، وہ دونوں کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ آؤ صبا بیٹے، کھانا کھا لو۔
امی نے اسے دسترخوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانے کی دعوت دی۔ نہیں چچی، کھانا تو کھا لیا ہے، ان دونوں کو بھی کھانا کھلا کر لائی ہوں، اور شفق ذرا شام تک قابو میں رکھنا دونوں کو، وہ تاکید کرتے چلی گئی۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں راحت کے۔ شفق بیٹا، بچوں کو کارٹون لگا دو اور کیبنٹ سے بسکٹ بھی نکال دو۔ عذرا، شفق کی امی نے شفق کو بچوں کے ساتھ خوش ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے تاکید کی۔ وہ بیٹی کی سادگی، معصومیت اور مثبت سوچ پر فدا ہوئیں۔ اللہ تمہارے مقدر میں کوئی بہت ہی قدردان شخص رکھے، آمین۔ وہ دل ہی دل میں اسے دعا دیتی دسترخوان سمیٹنے لگیں۔ سیف علی اور دانش علی دونوں بھائی ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہائش پذیر تھے۔ سیف علی کی 3 اولادیں تھیں، جن میں راحت، عدیل اور سبہات، جبکہ دانش علی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، شفق۔ شفق سے پہلے 2 بیٹے ہوئے، مگر دونوں ہی پیدائش کی کچھ دیر بعد وفات پا گئے۔ ایسے میں شفق ہی ان کی اور عذرا بیگم کی کل کائنات تھی۔ عذرا بیگم کے میکے میں بھی صرف ایک ہی بھائی بھابھی تھے، وہ بہت کم میکے جایا کرتی تھیں، جبکہ سیف علی کے سسرال میں بہت لوگ تھے۔ ان کی بیگم فریدہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی۔ راحت کی شادی کے بعد سیف علی کا انتقال ہو گیا۔ اس دکھ کی گھڑی میں دانش علی اور عذرا نے بھابھی اور بچوں کا بہت ساتھ دیا۔ سیف علی کے انتقال کے بعد عدیل ایک دم سے ذمہ دار ہو گیا۔ ان دنوں میں شفق نے تائی اور سبہات کا بہت ہاتھ بٹایا اور دن رات ان کی بہت دلجوئی کی۔ اس کے بعد فریدہ بیگم اکثر ہی کام میں مدد کے لیے شفق کو نیچے بلا لیا کرتیں۔ سبہات نے کالج میں داخلہ لیا اور شفق نے بھی آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب عذرا بیگم نے تنہائی کی وجہ سے شفق کو پرائیویٹ امتحان دینے کی تلقین کی، جو اس نے بلا چون چرا کیے مان لی۔ شفق مجموعی طور پر ایک خوش اخلاق اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کچن سے بہت اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اوپر والی منزل پر آیا تھا۔ چچی جان گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے با آواز بلند سلام کیا تو وہ ہاتھ میں کفگیر تھامے کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا پک رہا ہے بھائی؟ سنا ہے آج راحت آپا کی دعوت ہے۔ صرف راحت آپا کی نہیں بلکہ آپ سب کی۔ امی کہہ رہی تھیں آپا بہت عرصے کے بعد آئی ہیں تو ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ ابھی امی راحت آپا کے اور ان کے بچوں کے کپڑے لینے بازار گئی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں جا گھسی۔ کیا پک رہا ہے؟ وہ کچن میں چلا آیا۔ شفق نے قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ بریانی دم پر رکھی ہے، قورمہ، کباب اور بادام والے کوفتے ہیں۔ میٹھے میں ابو آئس کریم لے کر آئیں گے، میں تو بس سلاد بنانے لگی ہوں۔ زیادہ کام تو امی کر کے گئی ہیں۔ وہ ایک پلیٹ میں کھیرے کے کتلے کاٹنے لگی۔ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا، اس روز جب ماموں ممانی آئے، راحت آپا آئیں تو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو کھانے پر پوچھا بھی نہیں، بلکہ آپا کے بچے سنبھالنے کے لیے اوپر بھیج دیے، اور تم لوگ اتنا کچھ کر رہے ہو۔ وہ فریج کھول کر جائزہ لینے لگا، پھر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں تو آیا ہی چچی جان سے معافی مانگنے تھا، امی کو تو احساس نہیں ہوا مگر۔ وہ خاموش ہو گیا اور اندر داخل ہوتی عذرا نے عدیل کے الفاظ سن لیے۔ ارے شرمندہ کیوں ہو رہے ہو بیٹا؟ معافی کس بات کی بیٹا؟ ہو سکتا ہے اس دن بھابھی نے اپنے بھائی بھابھی سے کوئی ذاتی بات کرنی ہو، اسی لیے ہمیں دعوت نہ دی ہو۔ ویسے بھی ہم ایک ہی تو گھر کے افراد ہیں، اور رہی بات ہماری تو بیٹا راحت ہماری بھی تو بیٹی ہے، اور بیٹیاں جب میکے آتی ہیں تو بڑے مان کے ساتھ آتی ہیں۔ میں نے سوچا اس مرتبہ ذرا اچھا سا اہتمام کر لوں۔ خیر تم بھی جاؤ اور فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا تیار ہے، بس تمہارے چاچا جان روٹیاں لے کر آتے ہی ہوں گے۔ میں اوپر آتے ہوئے بھابھی کو بھی کہہ آئی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نیچے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ بہت اچھی ہیں چچی جان۔ وہ جاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا کر بولا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس لمحے دل سے عدیل کو اپنا بیٹا بنانے کی دعا نکلی، اور وہ دل ہی دل میں آمین کہہ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ سب لوگوں نے اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عذرا نے راحت اور اس کے بچوں کو کپڑے بھی دیے۔ تائی انکار کرتی رہیں، مگر سبہات نے یاد دلایا کہ چاچو چاچی تو ہر سال دونوں بہنوں کو کپڑے لے کر دیتے ہیں۔ عدیل کی نظریں شفق پر جا ٹھہریں۔ امی نے کبھی اسے کچھ نہیں دیا تھا، مگر شاید وہ منفی سوچ رکھتی ہی نہیں تھی۔ بھائی کھانا بہت مزے کا تھا، بہت شکریہ۔ ویسے بھی راحت رات کو جا رہی ہے واپس، پھر اگلے مہینے ہی آنا ہوگا اس کا۔ خیر سے سبہات کا نکاح کر رہے ہیں اگلے مہینے۔ تائی نے خوشخبری سنائی تو مبارک کا شور اٹھا۔ بس دعا کرو میرے عدیل کے لیے بھی کہیں اپنوں میں ہی بات بن جائے۔ تائی کی بات پر شفق اور عدیل کی نظریں ملی تھیں۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے اور ان کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی تھیں۔ عدیل کو اس کی خوش فہمی پر ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا، کیونکہ امی کے نزدیک اپنوں سے مراد صرف ان کے میکے والے تھے۔ ضرور، آپ بھی میری شفق کے لیے دعا کیجیے گا۔
بھابھی، میرے اپنوں میں تو صرف ایک بھائی بھابھی ہیں، مگر بھابھی اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بہن کے ہاں کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں اس غریب نند کا خیال نہیں آیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میرے عمل کے لیے اپنوں میں بات کی جائے۔ ایسے میں شفق کا رشتہ غیروں میں تلاش کرنا ہے ہمیں، بس آپ دعا کیجیے گا۔ عذرا نے ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ کہا جو وہ کہنا چاہتی تھیں، مگر وہاں شاید وہ سمجھ نہ سکیں۔ ہاں، یہ ذرا صبا اور عدیل کے کام سے فارغ ہو جائیں تو دونوں مل کر تلاش کریں گے لڑکا۔ ہماری شفق میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ لاڈ سے بولی، اور عدیل ماں کی ناسمجھی پر کڑ کر رہ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے گہرے ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹا چھا گئی۔ مغرب سے ذرا پہلے ہی رات کا سا سما ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی تائی کے دھلے کپڑے چھت سے اتار کر نیچے اتر رہی تھی جب عدیل سے ٹکرا گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کر کے دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ عدیل نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ کپڑے اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ بجلی بڑے زور سے چمکی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ ماں باپ اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی نازک معصوم اور چڑیا جیسے دل والی بیٹیوں کو غیروں کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ اسی لمحے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے عدیل کے دل میں عجیب سا خیال ابھرا۔ تمہیں ابھی بھی بادلوں کی گرج سے ڈر لگتا ہے شفق؟ وہ جانتا تھا وہ بچپن سے ڈرتی تھی۔ ہاں بہت، امی کہتی ہیں بہادر بنو، اگلے گھر میں سب مذاق اڑائیں گے۔ میں کیا کروں، مجھے آسمانی بجلی سے اتنا خوف آتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا۔ چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ عدیل کپڑے اٹھا کر نیچے آ گیا۔ برآمدے میں کپڑے رکھ کر وہ وہیں صحن میں آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا نا کہ شادی کے بعد لڑکا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ جایا کرتا، وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی۔ کیوں؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے چہرے پر دکھائی دیا۔ لڑکے بہادر ہوتے ہیں نا، مضبوط اور بلند حوصلے والے، انہیں کم از کم بادلوں کے گرجنے اور چمکنے پر امی تو یاد نہیں آتی نا؟ اور اس کی اس بات پر عدیل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بے وقوف لڑکی، شادی کے بعد یہ جو شوہر نام کا انسان ہوتا ہے نا، وہ سب سے قریب اور سب سے اپنا ہوتا ہے۔ اس کے قریب ہوتے ہی ایسی باتوں پر امی یاد نہیں آتی۔ اور اپنی بات مکمل کر کے وہ خود ہنستا چلا گیا۔ اور اگر شادی والے دن ہی ایسی ہولناک بارش ہو جائے جو اس بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو کہ میری دلہن کو بادلوں کی گرج سے ڈر لگتا ہے، وہ نیا نکتہ اٹھا لائی تھی۔ عدیل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مبادا اس کی ذہنی حالت پر اس سے شاکی ہو تو پھر کسی ایسے سے شادی کر لو جو پہلے سے جانتا ہو کہ اس کی دلہن کو بادلوں سے ڈر لگتا ہے، جو پہلے سے اپنا ہو، جسے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اپنی ہی روح میں بول گیا۔ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایسا کون ہے؟ اسی لمحے عدیل کو اپنے سامنے کھڑی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری اور بہت اپنی لگی، جسے اپنوں سے دور جانے کا ڈر اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ بارش اور زور سے گرج چمک کے ساتھ ہونے لگی اور اس کا ہاتھ گھسیٹ کر برآمدے میں لے آیا۔ پکوڑے تلوں؟ جی چاہ رہا ہے نا؟ اس نے عدیل کی خاموشی دیکھ کر موضوع بدلا اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہاں بہت۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اپنوں کے بارے میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ وہ باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ بارش ایک تواتر سے برسنے لگی۔ تائی نے صحن کا بلب جلایا اور وہیں برآمدے میں آ بیٹھی۔ شفق پکوڑے تل رہی ہے اوپر؟ انہوں نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے عدیل سے پوچھا۔ ہاں، اوپر نہیں نیچے۔ اوپر تو کوئی نہیں ہے، چاچی صبح سے اس کے رشتے کے سلسلے میں کہیں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے لہجے کی اداسی کو وہ محسوس نہ کر سکیں۔ مغرب سے کچھ دیر بعد چاچی کی واپسی ہوئی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گئیں۔ بھابھی، یہ تصویر لائی ہوں۔ فیملی تو بہت اچھی تھی، مگر لڑکا دیکھنے میں ہی غصے کا تیز لگ رہا تھا۔ میری شفق کا دل تو چڑیا جتنا ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ عدیل نے تصویر اچک لی۔ سخت سے چہرے والا وہ لڑکا واقعی شفق کے لیے کسی طور مناسب نہیں لگا۔ اس کی والدہ تو بڑے فخر سے بتا رہی تھیں کہ اس کے غصے سے سب ڈرتے ہیں۔ تائی بھی جیسے سوچ میں پڑ گئیں۔ 2 دن سے امی کو بخار تھا۔ عدیل ان کے کہنے پر ہی ماموں کی بیٹی اور صباحت کے ہونے والی نند یعنی اپنی کزن ارم کو لے آیا۔ یوں تو میں شفق کو ایک آواز دیتی تو وہ دوڑتی آتی، مگر بیٹا اب تمہیں ہی اس گھر کے طور طریقوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں نے کل فون پر تمہاری ماں سے بات کی تھی۔ میں نکاح والے دن ہی تم دونوں کا رشتہ بھی طے کرنا چاہتی ہوں۔ فی الحال اس نے کوئی جواب تو نہیں دیا، مگر مجھے یقین ہے وہ انکار بھی نہیں کریں گی۔ آخر بیٹی کا معاملہ ہے اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنوں میں ہی جائے۔
ان کی بات پر عدیل کے ساتھ ساتھ ارم نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں ان دنوں مومانی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جن کی رہائش اسی شہر میں تھی، اور مومانی نے واپسی آ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ مگر پھپھو، مجھے تو کچن کا کوئی خاص کام نہیں آتا۔ صبحات کی طرح میں بھی بس کالج میں ہی بزی رہی، اب تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کیا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اسی لمحے وہ بے دلی سے مسکرا کر رہ گئی۔ عدیل شفق کو بلا لایا، وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں تائی امی؟ کل میں نیچے آئی بھی تھی، مگر صبا نے بھی ذکر نہیں کیا، میں سمجھی آپ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ دوائی لی آپ نے؟ وہ بات کرتے ہوئے عدیل کی طرف مڑی۔ عدیل کے ساتھ کھڑی ارم کو دیکھ کر دل خوف سے لرزنے لگا۔ اس کا اور امی کا وہم شاید سچ ہونے جا رہا تھا۔ کمال خوبی سے اس نے آنسو چھپائے۔ میں ابھی آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن کا پھیلاوا سمیٹ کر تائی کے لیے کھچڑی پکائی، چائے پکا کر انہیں دوائی بھی کھلا دی۔ پھر کتنی ہی دیر بیٹھی ان کا سر اور کندھے دباتی رہی۔ اسی لمحے وہ ارم اور شفق کا موازنہ کرنے لگی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھیں کہ عدیل اور ارم کے ساتھ بھائی بھابھی اندر داخل ہوئے۔ لو تم بیمار پڑ گئی، ہم مٹھائی لائے تھے، تمہیں بازار لے کر جانا تھا۔ بھائی آتے ہی شروع ہو گئے۔ شفق چائے پکا کر لے آئی۔ انہوں نے ناسمجھی سے پہلے بھائی اور پھر بھابھی کی طرف دیکھا۔ آپا، آپ نے کل عدیل اور ارم کے سلسلے میں بات کی تھی، میں کوئی جواب نہیں دے سکی۔ دراصل جس دن ہم نے صبحات کو بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا، اسی روز میرے بھائی بھابھی نے مجھ سے ارم کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میرے دونوں بچے اپنوں میں ہی جائیں گے، سسرال والے بھی راضی اور میکے والے بھی خوش۔ ابھی ہم ارم کے لیے وہاں ہاں کر کر سیدھے آپ کا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ مومانی جوں کی جوں اپنی بات مکمل کر رہی تھیں۔ عدیل کے سر پر سارا سا بوجھ سرک رہا تھا۔ شفق تو چائے رکھتے ہی باہر چلی گئی تھی، وہ شاید کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ عدیل اور ارم کی بات طے ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں باہر نکلا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میری شفق کے لیے دعا کیجیے گا بھابھی، ایسے میں شفق کا رشتہ غیروں میں تلاش کرنا ہے ہمیں۔ دیورانی کے جملے ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ وہ تو بس میکے والوں کو ہی اپنا سمجھے بیٹھی تھیں، ایسے میں ان کی اپنی بھابھی نے کم از کم ایک رشتہ ان کے ہاں سے کر کے اپنے سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھا۔ مگر وہ کیا کرنے جا رہی تھیں؟ وہ دیور دیورانی جنہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا، جن کے میکے میں ان کی بیٹی کو اپنانے والا کوئی نہیں تھا، ایسے میں وہ بھی انہیں پرایا کرنے والی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو اپنوں میں بیاہ کر مطمئن ہونے والی اپنی غمگسار دیورانی کی اکلوتی بیٹی کو غیروں کے حوالے کرنے والی تھیں۔ وہ ایک جھرجھری سی لے کر اٹھی۔ بھائی بھابھی تو آرام کرنے اور نکاح والے دن کا کہہ کر چلے گئے، مگر وہ پاؤں میں چپل اڑاس کر وہی مٹھائی کا ڈبہ لے کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ دونوں ماں بیٹی شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عذرا کہاں ہو بھائی؟ 2 دن سے سوچ رہی تھی اوپر آنے کا، اس موئے بخار نے ادموا کر دیا ہے، تم نے تو جھانک کر نہ دیکھا، اور یہ شفق بھی چلی آئی اوپر۔ سانس پھول گیا میرا۔ وہ سٹول پر بیٹھ گئیں۔ دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے وہ بیٹھ گئیں، پھر دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر شفق کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی آگے بڑھی۔ دیکھ رہی ہو نا تائی کا حال، اب سیڑھیاں چڑھ کر تجھے بار بار بلانے نہیں آ سکتی، پکا پکا کر کے تجھے نیچے لے جانا ہے۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتے ہوئے بولی۔ اور تم غیروں میں رشتہ دیکھنے لگی، بیٹی کو اپنوں کے ہوتے ہوئے اپنی جان سے پیاری بیٹیوں کو انجان لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی تھی، کم عقل نہ ہو تو۔ اب ان کا رخ دیورانی کی طرف تھا۔ شفق کی تلاش میں اوپر آتے عدیل نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ شفق تو ابھی تک خوابوں کسی کیفیت میں کھڑی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں دیورانی جٹھانی گلے مل رہے تھے، ان دونوں کے لیے فکر مند تھیں۔ ہم دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اے شفق، تمہیں عدیل تو پسند ہے نا؟ وہ بات کرتے ہوئے شفق کی طرف مڑی۔ جی ہاں جی تائی امی، بالکل پسند ہے۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی والا ہاتھ دوپٹے کے نیچے چھپا لیا، مبادا کہ اسی طرح اتار ہی نہ لیں جیسے پہنائی تھی۔ دونوں مٹھائی کھا رہے تھے۔ وہ صبا کو بلانے کی غرض سے نیچے جا رہی تھی جب عدیل سے ٹکرا گئی۔ اس روز بارش میں کیا دعا مانگی تھی؟ وہ شوق ہوا، یہی کہ کوئی اپنا ہو جو ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بن کہے سمجھ جائے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آپ نے اچانک خیال آنے پر پوچھا، یہی کہ امی کو اپنوں کی اصل تشریح سمجھ میں آ جائے، ورنہ وہ تو بس میکے والوں کو ہی اپنا سمجھ رہی تھیں۔ اس نے سچ میں یہی دعا مانگی تھی، آپ صبا کو لے کر اوپر ہی آ جائیں، میں چائے پکاتی ہوں، تم چائے بناؤ، میں بازار سے اپنی منگنی کی خوشی میں اپنی کمائی سے اپنی مٹھائی لے کر آتا ہوں، ورنہ امی تو مٹھائی بھی اپنوں کی لے کر آ گئی ہیں۔ وہ شوخی سے کہتا باہر نکل گیا اور شفق
دعا کے قبول ہونے پر خوشی کے آنسو بہاتی صبا کو بلانے سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر چلی آئی۔